ترنول کے 40 سالہ عبدالجبار نے گیس پٹرول ڈیزل کے بحران کا حل نکال لیا۔ کچرے سے گیس پٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کے لیے ایک انہوں نے پلانٹ تیار کیا، تمام تر چیزوں کی پیداوار اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، جو آپ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا پلانٹ ہے۔ پہلے میں نے چھوٹا پلانٹ بنایا تھا جو میں نے میڈیا کو دکھایا تھا اور بہت ساری میڈیا نے دیکھا بھی، حکومتوں نے بھی دیکھا، اور اس وقت تحریک انصاف کا دور تھا 3 سال پہلے کا، تو اس وقت بھی تحریک انصاف وفاد چودھری کو بھی میں نے دکھایا کہ دیکھیں ہم کچرے سے پٹرول ڈیزل گیس پیدا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے لیے پلانٹ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد تو پھر مجھے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے یہ چھوٹا جا پلانٹ بنایا، اس طرح تو ہمیں نہیں یقین آئے گا، تو آپ کوئی بڑا پلانٹ بنا کے دکھائیں۔ تو آج اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ بڑے پلانٹ کا آرڈر ہے کراچی سے، تو میں نے وہ پلانٹ ابھی تیار کر چکا ہوں جو آپ میری پیچھے بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 1 ٹن کا پلانٹ ہے، یہ 500 لیٹر تیل بناتا ہے 24 گھنٹوں میں۔ اگر 500 لیٹر ہم تیل 24 گھنٹے میں بناتا ہے تو اس کی آمدنی جو 1,25,000 روپے ایک دن کی ہے۔ اچھا عبدالجبار صاحب جی بتائیے گا کہ اس کی کتنی مالیت پہ یہ پلانٹ تیار ہوا ہے؟ دیکھیں یہ 25-26 لاکھ روپے کا پلانٹ ہے، یہ کروڈ تیل کا پلانٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل بلیک تیل بھی 150 روپے kg بک رہا ہے۔ ہمیں کچرا تو فری میں پڑتا ہے کیونکہ کچرا پاکستان پورا ہی بھرا پڑا ہے اس وقت کچرے میں، ہر گلی محلہ ہر کچرے کی کچرا نظر آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طرح کے عوام کو روزگار بھی ملے گا اور لوگوں کو بزنس بھی ملے گا ہمارے پاکستان میں، پاکستانیوں کو، اور کچرا بھی ہمارا ختم ہوگا، ہمارا ملک بھی صاف ستھرا ہوگا۔ اچھا عبدالجبار صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کیسے آئیڈیا آیا اور کتنے عرصے سے آپ نے یہ پلانٹ کا جو ہے تمام تر نقشہ تیار کیا؟ یہ میرا 4 سال کا پرانا وہ ٹائم لگا، میرا 4 سال عرصہ لگا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت بھی ان کے انجینئر بھی آئے، بلکہ فواد چودھری بھی صاحب ٹیکنالوجی کے انجینئر تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا بالکل اوکے ہے، اس سے پٹرول ڈیزل بن سکتا ہے گیپ کچرے سے۔ تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہم بڑے پلانٹ لگائیں گے، پاکستان کو بجلی عوام کو سستی پیدا کر کے دیں گے۔ لیکن اس کے بعد ان کی حکومت ہی چلی گئی، نئی حکومت آئی، نئی حکومت کو تو صرف اپنی سیٹ کی پڑی ہوئی ہے، جبکہ ملک کے تو غریب عوام کی تو کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ مہنگائی اس وقت عروج پہ جا چکی ہے اور غریب عوام کا جینا دشوار ہو چکا ہے۔ کیا کہیں گے موجودہ حکومت کو، آپ کیا پیغام دیں گے؟ موجودہ حکومت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کے حق میں ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہم کچرے سے بجلی پیدا کریں۔ ہم اس ویسٹ سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو ہماری درختوں کے پتے ہو گئے، یہ مثلا گھر کے جو باتھ روم وغیرہ، اس طرح سے بھی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی ہم، پرانی سبزیوں سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم بہت سی جگہ سے ہم فری میں گیس اور بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ میں یہی چاہوں گا، حکومت سے یہی توقع کروں گا کہ ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کچھ اچھا سوچیں، ایسے پلانٹ لگائیں جن سے ہمیں فری بجلی پیدا کر سکیں۔ عبدالجبار صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی مخصوص کچرا ہوتا ہے جس سے آپ یہ تمام تر چیزیں حاصل کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اگر پٹرول ڈیزل بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کچھ صرف پلاسٹک ویسٹ ہی چلے گی، اس میں ٹائر ٹیوب ہو گیا، پلاسٹک کی کوئی بھی چیز ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس مشین میں، آپ پلانٹ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں خالی گیس بنانا چاہتے ہیں، بجلی بنانا چاہتے ہیں جیسے عوام پاکستانی چاہیں، تو یہ ہم پاکستانی گٹر بھی ہم استعمال کر کے ہم اس سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں۔ اگر حکومت اس میں بڑے بڑے پلانٹ لگا دے، یہ جو ہمارے گٹر ہیں نا، یہ گٹر لائنوں سے بھی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے 40 سالہ عبدالجبار کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر موجودہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہے۔